آج رمضان کا 23واں دن ہے اور ہم رمضان میں قرآن میں اسلامی افکار پر آیت اللہ خامنئی کے 23ویں لیکچر کے ساتھ آغاز کر رہے ہیں۔ اور یہ موضوع میرا مطلب ہے آج ہم جس تفصیلی جائزے میں جا رہے ہیں وہ واقعی بہت بہت دلچسپ ہے۔ کسی بھی نظریے کو ماننا ایک بات ہے، لیکن جب اس نظریے کی وجہ سے جان پر بنائے یا پورا کا پورا معاشرہ ہی آپ کے خلاف ہو جائے تو کتنے لوگ اس پر قائم رہتے ہیں؟ بہت کم، یعنی تاریخ میں تو ایسے بہت کم لوگ ملتے ہیں۔ بالکل، اور آج کی اس علمی نشست میں ہم ایسے ہی تصور کو کھوج رہے ہیں جسے عام طور پر ہمارے ہاں صرف ایک قلبی یا جذباتی عقیدت سمجھ لیا جاتا ہے، لیکن ہمارے آج کے سورسز بتاتے ہیں کہ یہ دراصل ایک مکمل سماجی، سیاسی اور ایک طرح سے نظریاتی بقا کا نظام ہے، اور یہ تصور ہے ولایت کا۔ صحیح۔ اچھا، یہاں آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بات بہت واضح کر دوں جو کہ ہماری اس نشست کا اصول بھی ہے۔ اس ساری گفتگو کا مقصد کسی مخصوص عقیدے، فرقے یا نظریے کی تائید کرنا یا اسے پروموٹ کرنا ہرگز نہیں ہے۔ ہم خالصتاً ایک غیر جانبدارانہ اور تعلیمی انداز میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان مخصوص خطبات کے اندر اس تصور کو کس طرح پیش کیا گیا ہے۔ اور میری رائے میں یہ ایک بہت اہم اور بروقت وضاحت ہے، کیونکہ جب ہم ان خطبات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہی ہے کہ مصنف کے نزدیک ولایت محض ایک جذباتی لگاؤ یا کسی تاریخی شخصیت سے بس ایک عقیدت کا نام نہیں ہے۔ یعنی وہ اس سے کچھ زیادہ ہے؟ بہت زیادہ ہے۔ ان سورسز کی روشنی میں یہ نبوت کے مشن کا ایک باقاعدہ تسلسل ہے اور ایک ایسے سماجی اور سیاسی ڈھانچے کی بنیاد ہے جس کے بغیر کوئی بھی معاشرہ اپنے نظریاتی تشخص کو برقرار نہیں رکھ سکتا۔ اور اگر ہم فراہم کردہ مواد کا ذرا گہرائی سے مطالعہ کریں تو ابتدا میں ہی ایک بہت سخت اور بظاہر کافی حیران کن دعویٰ سامنے آتا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں آپ کس دعوے کی بات کر رہی ہیں، وہ عبادت والا نقطہ ہے نا؟ جی بالکل۔ ماخذ میں یہ دعویٰ موجود ہے کہ بغیر ولایت کے تمام عبادات، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو یا حج ہو، ان سب کو نامکمل اور ایک حد تک بے اثر قرار دیا گیا ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ ہاں، سورسز میں باقاعدہ ایک روایت کا حوالہ موجود ہے کہ اگر کوئی شخص راتوں کو جاگ کر مسلسل عبادت کرے، دن کو روزے رکھے، اپنا تمام مال سارا مال خیرات کر دے، لیکن اس کے دل اور عمل میں ولایت کا درست تصور اور اس کی عملی پہچان نہ ہو، تو یہ تمام اعمال اسے کوئی حقیقی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ تو یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے جو شاید سننے والوں کے ذہن میں بھی آ رہا ہو۔ ظاہری طور پر تو یہ بات کافی سخت معلوم ہوتی ہے کہ کوئی شخص اتنی عبادت کرے، ساری زندگی نیکیاں کرے اور وہ بیکار جائے۔ آخر ان خطبات میں اس کی کیا منطق بیان کی گئی ہے؟ منطق دراصل اس بات میں چھپی ہے کہ ولایت فرد اور معاشرے کو جوڑتی کیسے ہے۔ کر رہے ہیں جو انسان کے ذاتی اور انفرادی عمل سے بہت بڑی ہے۔ سورسز انبیاء کے آنے کا اصل مقصد کیا بیان کرتے ہیں؟ کیا پیغمبر دنیا میں بس کلاسیں لگانے آتے ہیں یا صرف اخلاقی درس دینے آتے ہیں؟ خطبات کے مطابق اس کا جواب بالکل نفی میں ہے۔ مصنف کا استدلال یہ ہے کہ انبیاء کا مقصد محض چند افراد کو انفرادی سطح پر نیک بنانا یا صرف عبادت گاہیں تعمیر کرنا نہیں ہے جہاں لوگ آئیں اور اپنی انفرادی عبادت کر کے چلے جائیں۔ ان کا اصل ہدف ایک نیا انسان سازی کا کارخانہ قائم کرنا ہے۔ انسان سازی کا کارخانہ، یہ اصطلاح کافی مختلف ہے۔ جی، اور یہ اصطلاح دراصل ایک مکمل اسلامی معاشرے یا نظام کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس نظام کی بہترین اور اولین مثال ریاست مدینہ کی دی گئی ہے، یعنی ایک ایسا منظم معاشرہ جس کی چوٹی پر خدا کی ذات ہے اور جہاں کے تمام سماجی، معاشی اور قانونی امور الہی قوانین کے تابع ہوتے ہیں۔ اچھا، لیکن اس کارخانے کی ضرورت کیوں ہے؟ انسان خود بھی تو نیک ہو سکتا ہے نا؟ اور یہی وہ بات ہے جو ان خطبات میں سب سے زیادہ حیران کن اور اہم ہے۔ ان کے مطابق انفرادی طور پر نیک بننا اس لیے لگ بھگ ناممکن ہو جاتا ہے کیونکہ معاشرتی دباؤ کا وزن انسان کو کچل دیتا ہے۔ دیکھیں، یہ انسان سازی کا کارخانہ سننے میں تو بہت متاثر کن لگتا ہے، لیکن عملی طور پر دیکھا جائے تو کیا واقعی فرد کا انفرادی عمل اتنا کمزور ہوتا ہے؟ فرض کریں کہ ایک شخص دیانتدار رہنا چاہتا ہے، وہ اپنے دفتر میں رشوت نہیں لینا چاہتا، لیکن اس کے ارد گرد کا پورا نظام ہی کرپٹ ہے۔
بالکل، اور یہی مصنف کی دلیل ہے۔ یعنی اس کے دوست، اس کا محلہ، ٹی وی جن، فیشن اور مادی ترجیحات، یہ سب اس پر مسلسل دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ بھی اسی رنگ میں رنگ جائے۔ تو کیا سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک پورا معاشرہ تبدیل نہ ہو، اکیلے انسان کی نیکی خطرے میں آتی ہے؟ میرا خیال ہے آپ نے بالکل درست تجزیہ کیا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں مصنف یہ دلیل دیتے ہیں کہ فلمیں، غیر مناسب محفلیں، طاقتور طبقوں کا اثر و رسوخ اور مادی لالچ انسان کی سوچ کو ہائی جیک کر لیتے ہیں۔ تو پھر حل کیا ہے اس کا؟ حل وہی سچا اسلامی معاشرہ ہے جس کا بازار، جس کے دفتر، جس کے دوست احباب، غرض معاشرے کا ہر عنصر انسان کو اسی نظریے کی یاد دلائے۔ جب معاشرے کا پورا ڈھانچہ ہی ان اصولوں پر استوار ہوگا تو پھر یہ کارخانہ خود بخود ایسے انسان پیدا کرے گا جو اخلاقی طور پر مضبوط ہوں۔ انبیاء اسی کارخانے کی بنیاد رکھنے آتے ہیں تاکہ فرد کو تنہا اس خوفناک معاشرتی دباؤ کا مقابلہ نہ کرنا پڑے۔ لیکن ذرا رکیے، کوئی بھی نبی یا پیغمبر یہ اتنا بڑا نظام تنہا تو قائم نہیں کر سکتا۔ مطلب ہم اگر تاریخ پڑھیں تو تاریخ بتاتی ہے کہ انبیاء جب بھی کوئی نیا نظریہ لائے تو ابتدا میں ان کے ماننے والے مٹھی بھر ہوتے تھے۔ جی بالکل، اقلیت میں ہوتے تھے۔ ہاں، جبکہ مخالفت کرنے والا پورا معاشرہ ہوتا تھا۔ تو یہ مٹھی بھر لوگ اس اکثریت کے دباؤ میں بکھرنے سے کیسے بچتے ہیں؟ یہاں مجھے یاد آ رہا ہے ہمارے نوٹس میں ایک انتہائی شاندار تشبیہ موجود ہے۔ کوہ پیماؤں والی مثال؟ جی بالکل، کوہ پیماؤں کی مثال۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اگر ہم تصور کریں کہ ایک برفانی، انتہائی کٹھن اور خطرناک پہاڑ کی چوٹی ہے، چاروں طرف گہری کھائیاں ہیں اور برفانی طوفان چل رہا ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے چند کوہ پیما سفر کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے اگر وہ اکیلے چلیں گے تو کوئی بھی گر سکتا ہے۔ تو کسی ایک کے بھی پھسلنے کا مطلب سیدھا موت ہے۔ ایسے میں وہ آپس میں ایک مضبوط رسی باندھ لیتے ہیں۔ اگر کسی ایک کا پیر پھسلتا بھی ہے تو باقی لوگ اپنی مضبوط گرفت سے اسے تھام لیتے ہیں اور کھائی میں گرنے سے بچا لیتے ہیں۔ بہت زبردست تشبیہ ہے، اور اس تشبیہ کو اگر ہم سماجی اور تاریخی تناظر میں لاگو کریں تو اسی مضبوط رسی کا نام ان خطبات میں ولایت رکھا گیا ہے۔ تو ولایت وہ رسی ہے جو باندھ کر رکھتی ہے؟ بالکل۔ جب ہم مکہ کے ابتدائی دور پر نظر ڈالتے ہیں تو مسلمان ایک انتہائی چھوٹی، کمزور اور مظلوم اقلیت تھے۔ ان کے چاروں طرف ایک طاقتور، جاہل اور ان کے نظریات کی کٹر دشمن اکثریت موجود تھی۔ اس اکثریت کے بے پناہ معاشی بائیکاٹ، جسمانی تشدد اور نفسیاتی دباؤ سے اس چھوٹی سی اقلیت کو بچانے کے لیے محض انفرادی عقیدہ کافی نہیں تھا۔ ظاہر ہے صرف یہ سوچنا کہ میں حق پر ہوں اس تشدد کے سامنے کافی نہیں ہوتا۔ جی، انہیں ایک ایسی رسی کی ضرورت تھی جو انہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور اپنے نظریاتی مرکز کے ساتھ سختی سے باندھ دے۔ تو ولایت کا تصور وہ دفاعی حصار ہے، وہ تنظیمی ڈھانچہ ہے جو اس اقلیت کو بکھرنے اور مصنف کے الفاظ میں کفر یا شرک کی کھائی میں گرنے سے بچاتا ہے۔ یہ انہیں ایک وجود بنا دیتا ہے۔ یہ تشبیہ تو واقعی کمال کی ہے، کیونکہ ولایت کو صرف عقیدے کی حد سے نکال کر ایک باقاعدہ سماجی بقا کا ہتھیار بنا دیتی ہے، اور اسی نظریاتی وجود کو بچانے کے حوالے سے ایک اور تاریخی منظر کشی بھی ہمارے ماخذ کا حصہ ہے۔ جی، وہ سمندر والی مثال؟ بالکل، ایک گدلے سمندر اور اس کے بیچ بہنے والی ایک صاف شفاف ندی کی مثال۔ یعنی تصور کریں کہ ایک وسیع سمندر ہے جس میں مختلف رنگوں کے گدلے دھارے اور طوفانی لہریں آپس میں زور زور سے ٹکرا رہی ہیں، لیکن ان سب کے عین درمیان میں ایک چھوٹی، میٹھی اور بالکل صاف پانی کی ندی اپنا راستہ بناتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے۔ اور سمندر کا وہ گندا پانی اس ندی کو آلودہ نہیں کر پا رہا۔ ہاں، حیرت انگیز طور پر۔ تو اس کا تاریخی پس منظر کیا بیان کیا گیا ہے سورسز میں؟ اس مثال کی تشریح کرتے ہوئے خطبات میں بنو میلہ اور بنو عباس کے ادوار کا بہت گہرا تجزیہ پیش کیا گیا ہے۔ جو تاریخ کے طالب علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ وہ ادوار تھے جب عالم اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی بے شمار سیاسی مصلحتیں، حکومتی مفادات اور مختلف اجمی و رومی فکری لہریں دین کے نام پر معاشرے میں شامل ہو رہی تھیں۔ مطلب ایک طرح کا نظریاتی انتشار تھا۔
جی، اور یہی وہ گدلا سمندر تھا جہاں اقتدار کی خاطر مذہب کا استعمال بہت عام ہو چکا تھا۔ اس شدید نظریاتی طوفان اور حکومتی دھاروں کے بیچ تشیع یعنی اہل بیت کے پیروکاروں کا جو گروہ تھا، انہوں نے اپنی خالص اور غیر آلودہ شناخت کو کیسے بچایا؟ یہی تو سوال ہے، کیونکہ ان پر تو بہت دباؤ تھا۔ بالکل، وہ کون سی چیز تھی جس نے انہیں حکومتی مراعات کے لالچ یا ظلم کے خوف میں گم ہونے سے روکے رکھا؟ مصنف کے مطابق اس کا اکلوتا جواب یہی ولایت ہے۔ ولایت کے اس مضبوط باہمی تعلق اور نظریاتی وفاداری نے ہی انہیں ایک ایسی شفاف ندی بنا دیا جو صدیوں تک اپنے اصل نظریات پر قائم رہی۔ اچھا، لیکن یہاں میرے ذہن میں اور یقیناً سننے والوں کے ذہن میں بھی ایک بہت بڑا تضاد سامنے آتا ہے۔ عام طور پر، خاص طور پر کئی روایتی حلقوں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ولایت کا مطلب محض ائمہ سے یا نبی کے خاندان سے بے پناہ قلبی محبت رکھنا ہے۔ جی، یہ ایک بہت عام تاثر ہے۔ مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر دل میں عزت ہے، احترام ہے، تو ولایت کا حق ادا ہو گیا۔ لیکن جن سورسز کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں ان میں تو معاملہ بالکل الٹ نظر آ رہا ہے۔ یہاں تو محبت بمقابلہ حقیقی ولایت کے درمیان ایک بہت گہری لکیر کھینچی گئی ہے۔ اگر ولایت محض محبت کا نام نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ ایک ایسا نکتہ ہے جہاں مصنف بہت ہی مدلل انداز میں اس عام غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہیں، اور اس کی دلیل وہ تاریخ کے ان حکمرانوں سے دیتے ہیں جنہیں آج کوئی بھی ولایت کے دائرے میں شامل نہیں مانتا۔ جیسے کہ عباسی خلفاء؟ بالکل، مثال کے طور پر عباسی خلیفہ منصور اور خلیفہ مامون، یا اس سے قبل یزید کا ذکر آتا ہے۔ اب کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکمران ائمہ کی عظمت، ان کے علم اور ان کے فضائل سے ناواقف تھے؟ بالکل نہیں، وہ ان کی روحانی حیثیت کو اپنے دور کے عام لوگوں سے بھی زیادہ بہتر سمجھتے تھے۔ یہ بات تو سچ ہے، تاریخی طور پر وہ جانتے تو سب تھے۔ ہاں، بلکہ تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ جب عباسی خلیفہ منصور کو چھٹے امام جعفر صادق کی شہادت کی خبر ملی تو وہ باقاعدہ زار و خطار رویا۔ زار و خطار رویا؟ حالانکہ تاریخی شواہد تو یہ بتاتے ہیں کہ اسی کی سازشوں اور احکامات کی وجہ سے انہیں زہر دیا گیا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور مامون کا رویہ امام رضا کے ساتھ بھی تاریخی کتب میں کچھ اسی طرح درج ہے۔ تو مصنف کا استدلال یہ ہے کہ اگر ولایت کا مطلب صرف دل میں محبت، عقیدت اور عزت رکھنا ہے تو پھر تو خلیفہ منصور جیسے ظالم حکمرانوں کو بھی ولایت کے دعوے داروں میں شامل کرنا پڑے گا، جو کہ ظاہر ہے عقل اور منطق کے بالکل خلاف ہے۔ بالکل خلاف ہے۔ یہ بات تو انسان کو واقعی چکرا دیتی ہے۔ مطلب ایک شخص عقیدت کے آنسو بھی بہا رہا ہے اور اسی کے قتل کا پروانہ بھی جاری کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ محض فضائل ماننا یا دل میں احترام رکھنا کافی نہیں ہے۔ تو پھر حقیقی ولایت کی عملی شکل کیا ہے ان خطبات کے مطابق؟ کیا یہ ہر حال میں اپنے نظریاتی مرکز کی پیروی اور باطل حکمرانوں کے سامنے جھکنے سے انکار کرنا میں؟ 100%۔ ان خطبات کا لب لباب یہی ہے کہ ولایت محض دل میں عزت رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ عملی پیروی، سیاسی و نظریاتی وفاداری اور غیر اسلامی یا ظالم حکمرانوں کی بالادستی کو تسلیم کرنے سے مکمل انکار کا نام ہے۔ یعنی عملی اقدام ضروری ہے۔ جی، اگر کوئی شخص دل سے عزت کرتا ہے لیکن عملی زندگی میں اپنے ذاتی مفادات، پیسے یا عہدے کی خاطر اس ظالم نظام کا حصہ بن جاتا ہے جو اس کے نظریے کے خلاف ہے، تو وہ اس مضبوط رسی کو کاٹ چکا ہے، وہ ولایت کے دائرے سے مکمل طور پر باہر ہے۔ ولایت قربانی مانگتی ہے، صرف زبانی دعوے نہیں۔ صحیح۔ اس نظریاتی وفاداری اور جو انسانی کمزوری کی کشمکش ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ایک انتہائی دلچسپ تاریخی جاسوسی کا واقعہ بھی موجود ہے ان سورسز میں۔ حاطب بن ابی بلتہا کا واقعہ؟ ہاں، حاطب بن ابی بلتہا کا واقعہ۔ اب حالات کچھ یوں ہے اس واقعے میں کہ فتح مکہ کا وقت قریب ہے، مسلمانوں کا لشکر تیاری کر رہا ہے اور مکہ کے قریش کو اس حملے کی کوئی خبر نہیں۔ حاطب، جو کہ ایک مسلمان تھا اور ظاہر لشکر کا حصہ بھی تھا، اس کا ایمان خوف اور مصلحت کے بوجھ تلے تھوڑا ڈگمگا گیا۔ ایک انسانی کمزوری آ گئی اس میں۔ بالکل۔ حاطب نے سوچا کہ اگر جنگ میں خدا نخواستہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو مکہ میں موجود اس کے خاندان اور رشتہ داروں کا کیا بلے گا؟ اس نے ایک انتہائی خطرناک فیصلہ کیا، جس میں وہ بے وقت 2 کشتیوں میں سوار ہونا چاہتا تھا کہ دونوں طرف سے فائدہ ہو جائے۔ ہاں،
اس نے سوچا کہ مسلمانوں کے ساتھ رہ کر ثواب بھی کما لوں اور مکہ والوں کو پہلے سے خبردار کر کے ان کی ہمدردی بھی حاصل کر لوں تاکہ رشتہ دار محفوظ رہیں۔ اس نے ایک خفیہ خط لکھا اور ایک عورت کے کپڑوں میں چھپا کر مکہ روانہ کر دیا، لیکن سورسز کے مطابق خدا کی طرف سے وحی آئی اور رسول اللہ نے فوراً حضرت علی اور دیگر ساتھیوں کو بھیج کر وہ خط راستے میں ہی پکڑوا لیا۔ اور پھر جب حاطب پکڑا گیا تو اس کی دلیل کیا تھی؟ ہاں، جب اس کو پکڑا گیا تو اس کا عذر یہی تھا کہ وہ اسلام کے خلاف نہیں تھا، بس اپنے خاندان کو بچانا چاہتا تھا۔ حاطب کا یہ جو نفسیاتی تذبذب ہے یا جو کشمکش ہے، یہ دراصل اس نظریاتی کمزوری کی نشاندہی کرتی ہے جس پر مصنف نے بہت گہری چوٹ کی ہے۔ ان خطبات میں بیان کیا گیا ہے کہ اسی واقعے کے تناظر میں قرآن کی سورہ ممتحنہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، جنہیں مقالے میں سورہ ولایت کا نام بھی دیا گیا ہے۔ سورہ ولایت؟ یہ تو بہت گہرا ربط ہے۔ جی، ان آیات میں بڑی سختی اور صراحت کے ساتھ یہ اصول وضع کیا گیا ہے کہ خدا کے دشمنوں اور اپنے نظریاتی مخالفین کو کبھی اپنا سرپرست، گارڈین یا گہرا دوست مت بناؤ۔ اگر ہم اس بات کو وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو حاطب سمجھ رہا تھا کہ وہ ایک خفیہ احسان کر کے دشمنوں کے دل میں اپنے لیے نرمی پیدا کر لے گا، جو کہ اکثر لوگ مصلحت کے تحت سوچتے۔ بالکل، لیکن قرآن نے واضح کیا کہ نظریاتی دشمن کبھی تم سے سچی دوستی نہیں کر سکتے۔ اگر انہیں تم پر غلبہ مل گیا تو وہ تمہارے ساتھ بدترین سلوک کریں گے، اور ان کا حتمی مقصد یہی ہوگا کہ تم اپنے نظریے اور ایمان سے دستبردار ہو جاؤ۔ لیکن دیکھیں، حاطب نے جو یہ دلیل دی تھی کہ وہ یہ سب کچھ اپنے رشتہ داروں کے تحفظ کے لیے کر رہا ہے، سورسز میں اس کا کیا جواب دیا گیا ہے؟ کیونکہ خاندانی محبت تو ایک بہت فطری چیز ہے انسان کے لیے، تو کیا اس کی خاطر تھوڑا بہت نظریاتی سمجھوتا کرنا قابل قبول نہیں؟ اس مقام پر مصنف انتہائی مہارت سے قرآن کی سورہ عبس کا حوالہ لاتے ہیں تاکہ انسان کی جو ترجیحات ہے ان کا تعین کیا جا سکے۔ سورہ عبس کی وہ آیات جو قیامت کے دن کا انتہائی ہولناک منظر پیش کرتی ہیں، جہاں انسان اپنے رشتہ داروں سے بھاگے گا۔ بالکل، جہاں ایک انسان اپنے سگے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، یہاں تک کہ اپنی بیوی اور بچوں سے بھی دور بھاگے گا۔ ہر شخص کو صرف اور صرف اپنی جان کی فکر ہوگی۔ تو مصنف کی دلیل یہ ہے کہ جن دنیاوی رشتہ داروں، بچوں یا مفادات کی خاطر انسان آج خدا کے دشمنوں سے خفیہ دوستیاں لگاتا ہے اور ولایت کی اس مضبوط رسی کو کاٹتا ہے یا کمزور کرتا ہے، وہ رشتے روز قیامت ذرہ برابر کام نہیں آئیں گے، یعنی وہ بالکل بیکار ہو جائیں گے۔ جی، اس لیے ایک عارضی اور دنیاوی فائدے کے لیے اپنی ابدی نظریاتی وفاداری کا سودا کرنا سورسز کے مطابق بدترین بے وقوفی ہے۔ یہ تو حاطب کی صورت میں ایک ایسے کردار کی مثال ہو گئی جو دباؤ میں آ کر پھسل گیا یا جس نے مصلحت سے کام لیا، لیکن اس کے برعکس سورسز ہمیں ایک ایسا آئیڈیل ماڈل بھی دکھاتے ہیں جو طوفان کے سامنے چٹان کی طرح کھڑا رہا۔ قرآن جس شخصیت کو رول ماڈل بنا کر پیش کرتا ہے وہ حضرت ابراہیم ہے۔ جی، حضرت ابراہیم کی مثال بہت نمایاں ہے۔ خطبات کے مطابق حضرت ابراہیم نے اپنے ہی لوگوں کے، اپنی ہی قوم کے جھوٹے خداؤں اور باطل نظام سے مکمل علیحدگی اور برات کا کھلم کھلا اعلان کر دیا۔ انہوں نے بغیر کسی مصلحت کے اعلانیہ کہا کہ جب تک تم ایک خدا کے نظام کو نہیں مانتے، ہمارے اور تمہارے درمیان کھلی دشمنی رہے گی۔ مطلب اس میں کوئی درمیانی راستہ، کوئی سفارتی سمجھوتا نہیں تھا۔ اور یہ وہ اہم موڑ ہے جہاں خطبات اس قرآنی مثال کو اسلامی تاریخ کے ایک انتہائی جرأت مند کردار سے جوڑتے ہیں۔ مصنف حضرت ابراہیم کی اس بے باکی کا عکس چوتھے امام سجاد کے ایک انتہائی وفادار ساتھی یحییٰ بن ام طویل کی زندگی میں دکھاتے ہیں۔ یحییٰ بن ام طویل، ان کا واقعہ تو بہت رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ بالکل، یہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں ہے بلکہ ولایت کی اصل قیمت کا عملی مظاہرہ ہے۔ حجاج بن یوسف کے دور حکومت کو سمجھنا ضروری ہے۔ تاریخ کے طالب علم بخوبی جانتے ہیں کہ حجاج کے دور میں اختلاف رائے کی سزا محض قید نہیں تھی بلکہ انتہائی وحشیانہ موت ہوا کرتی تھی۔ ایک دہشت کا ماحول تھا۔ جی،
مدینہ میں جب خوف کا وہ سایہ تھا اور لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے حق بولنے سے کتراتے تھے، اس وقت یحییٰ بن ام طویل مسجد نبوی اور مدینہ کے بازاروں میں کھڑے ہوتے تھے۔ وہ بالکل حضرت ابراہیم والے الفاظ دہراتے اور ظالم حکمرانوں کے نظام سے خلم خلا اعلانیہ بیزاری کا اظہار کرتے۔ لیکن اتنے خوفناک حکمران کے دور میں جہاں جان کی کوئی قیمت نہیں تھی، ایسا اعلانیہ چیلنج دینا تو یقینی طور پر خودکشی کے مترادف تھا۔ سورسز اس کی تفصیل کیا بتاتے ہیں کہ اس بے باکی اور اس حقیقی ولایت پر قائم رہنے کا انجام کیا ہوا؟ انجام انتہائی دلدوز تھا، اور مصنف اسے اسی لیے پیش کرتے ہیں تاکہ ولایت کی جو سنجیدگی ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکے۔ حجاج بن یوسف نے یحییٰ کو گرفتار کروا لیا۔ چونکہ انہوں نے اپنے نظریے سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے اور حجاج کی ظالمانہ ولایت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے انہیں انتہائی اذیتناک سزا دی گئی۔ اور وہ سزا کیا تھی؟ پہلے ان کے ہاتھ کاٹے گئے، پھر ان کے پیر کاٹے گئے۔ لیکن جب پھر بھی وہ اپنے حق کے اعلان سے باز نہ آئے تو آخر کار ان کی زبان کاٹ دی گئی اور وہ اسی اذیتناک حالت میں شہید ہو گئے۔ اس واقعے کو خطبات میں پیش کرنے کا مقصد ہی یہ بتانا ہے کہ حقیقی ولایت کوئی آرام دہ محفل میں بیٹھ کر بات کرنے کا نظریہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ کوئی ڈرائنگ روم ڈسکشن نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ دباؤ، خوف اور ظلم کے سامنے کٹ جانے مگر جھکنے سے انکار کرنے کا نام ہے۔ تو اس ساری عمیق اور تفصیلی گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو ہم نے آج تاریخ اور قرآنی حوالوں سے بنے ہوئے کئی منظر دیکھے۔ برفانی طوفان میں ایک دوسرے کو تھامے کوہ پیماؤں کی رسی، وہ گدلے سمندر میں اپنا راستہ بناتی شفاف ندی، حاطب بن ابی بلتاہ کی مصلحت پسندی اور یحییٰ بن ام طویل کا وہ ناقابل یقین حوصلہ۔ جی، یہ تمام مثالیں ایک ہی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ہاں، اور ان تمام تجزیوں اور حوالوں سے جو ان مخصوص مقالوں میں پیش کیے گئے ہیں، یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ولایت محض ایک ذاتی، انفرادی یا کوئی چھپا ہوا عقیدہ ہرگز نہیں ہے۔ یہ ایک مکمل طرز حیات ہے، ایک غیر متزلزل نظریاتی وفاداری ہے، اور معاشرے میں ایک ایسا متحد بلاک تشکیل دینے کا نام ہے جو شدید ترین دباؤ اور ظلم کے سامنے بھی اپنے نظریے کا سودا نہ کرے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے سننے والوں کے لیے؟ سورسز کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ علم یا عقیدہ تب تک بے معنی ہے جب تک وہ ایک منظم سماجی ڈھانچے کے تحت عمل میں نہ آئے۔ ولایت وہ ڈھانچہ ہے جو انسانوں کو بکھرنے سے روکتا ہے۔ اگر ہم موجودہ دور کے تناظر میں دیکھیں، جہاں معلومات کا سیلاب ہے، فکری انتشار ہے اور مختلف نظریات انسان کے ذہن پر ہر طرف سے بمباری کر رہے ہیں، بالکل ہر طرف سے ایک سماجی دباؤ ہے، تو ایسے میں انفرادی سطح پر کسی بھی اقدار کا دفاع کرنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ انسانوں کو اپنے اقدار پر قائم رہنے کے لیے کس قدر مضبوط سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ خطبات اس بات پر زور دیتے ہیں کہ نظریاتی بقا کے لیے ایک ایسے ہی مضبوط سہارے اور مشترکہ مرکز کی ضرورت آج بھی اتنی ہی ہے جتنی صدیوں پہلے تھی۔ علم تبھی فائدہ مند ہے جب اسے سمجھ کر نافذ کیا جائے۔ اس تفصیلی جائزے نے واقعی اس موضوع کو ایک نئے سماجی اور سیاسی زاویے سے سمجھنے میں بہت مدد دی ہے۔ ہم اپنی اس نشست کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح ہم ایک ایسا پہلو، ایک ایسا فکر انگیز سوال چھوڑ کے جانا چاہیں گے جو اس ساری بحث سے جڑا تو ہے، لیکن جس پر مزید غور و فکر کے راستے کھلتے ہوں۔ ضرور۔ ہم نے دیکھا کہ تاریخ میں تو ولایت نے ایک مخصوص چھوٹی اور مقامی اقلیت کو ظالم اکثریت سے بچانے کا کام کیا، جیسے ایک پہاڑ پر چند کوہ پاماؤں کی رسی۔ لیکن اگر ہم آج کے اس ڈیجیٹل اور گلوبل دور کی بات کریں، جہاں جغرافیائی سرحدیں اور فاصلے مکمل طور پر مٹ چکے ہیں، جہاں نظریاتی حملے تلواروں سے نہیں بلکہ سکرینز کے ذریعے ہو رہے ہیں، ہر انسان کے ہاتھ میں ایک سکرین ہے۔ بالکل، تو کیا ایک عالمی سطح پر بکھرے ہوئے افراد کے لیے ولایت کا یہ روایتی، ایک ہی مقام پر جڑا ہوا ماڈل اسی طرح کارآمد ثابت ہو سکتا ہے؟ اگر ولایت وہ غیر متزلزل رسی ہے جو ایک گروہ کو برفانی طوفانوں میں گرنے سے بچاتی ہے، تو کیا آج کے جدید دور میں، جہاں ہر طرف سے نظریاتی اور سماجی الغار ہے، کیا کوئی بھی انسان واقعی کسی ایسے متحد اور مضبوط سہارے کے بغیر اپنی اصل شناخت اور سچائی کو محفوظ رکھ سکتا ہے؟ یا پھر جدید ٹیکنالوجی اور رابطوں کی اس تیز ترین دنیا نے اس انسان سازی کے کارخانے اور کوہ پاماؤں کی اس رسی کی شکل اور تقاضوں کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا ہے؟ یہ واقعی ایک ایسا گہرا سوال ہے
جس کا جواب ہر ایک کو خود تلاش کرنا ہے۔ جی، یہ وہ پیچیدہ سوال ہے جس پر غور کرنا اب وقت کی اہم ضرورت ہے۔ امید ہے کہ آج کی یہ تفصیلی بحث اور یہ علمی نشست اس اہم موضوع کو سمجھنے اور نئے زاویوں سے پرکھنے میں بھرپور مددگار ثابت ہوگی۔